الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ بقرہ ہم نے شروع کرنی تھی آج کچھ ساتھیوں کی غیر حاضری کی وجہ سے ابھی میں نے وہ موضوع چینج کیا ہے کہ کل انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، سورہ بقرہ کو دوسری سورتوں پر فضیلت کیا ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، سورہ بقرہ میں کن مضامین کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں اور اس کا مرکزی دعویٰ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوں گی. کرنی آج ہی تھی لیکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ ساتھی مسنگ ہیں تو کل تک انشاءاللہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو بیان کروں. بہرحال میں آج سورہ بقرہ کے ہی جو پہلا حصے کا مرکزی دعویٰ ہے اس کو جو ہے وہ مختصراً پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں اس کے دو میجر حصے ہیں. آسان کروں اس بات کو تو اس کے دو میجر حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ بقرہ کے شروع سے لے کے 15ویں رکوع کے آخر تک ہے اور دوسرا حصہ 15ویں رکوع سے سورت کے آخر تک ہے. اسے دو حصوں میں آسانی سے اس طرح کہہ لو کہ پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ کا بیان ہے. پہلے 15 رکوع میں عقائد پہ بحث ہے، ٹھیک ہے، شرک کا رد ہے، شرک فعلی کا رد ہے، اسی طرح نظر و نیاز، منت منوتی، اسی طرح شفاعت قہری، ان ساری چیزوں کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. اور اس کے آگے معاملات، ٹھیک ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے عقلی دلائل دے کر پہلے ان کو سمجھایا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اس کا حق ہے بندوں پر
کیونکہ وہ معبود ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، تو اس نے ساری چیزیں بیان کر کے کہ ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں میرا، تو تیری عبادت میں میرا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سنیے گا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس، او لوگو، او نسل انسانی، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی، اس کی عبادت جن کے سامنے تم جھک رہے ہو میرے سوا، جن کے سامنے تم جھک رہے ہو میرے سوا، یہ تو خود مخلوق ہیں، جو خود مخلوق ہے وہ تمہارے خالق کیسے بن گئے؟ جو خود مخلوق ہے، جنہیں خود ضرورتیں ہیں، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والے کیسے بن گئے؟ جو خود مملوک ہے وہ تمہارے مالک کس طرح بن گئے؟ جو خود مرزوق ہے وہ تمہارے رازق کس طرح بن گئے؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تیری کیوں عبادت کرے؟ کیوں تیری عبادت کرے؟ اللہ جواب میں کہتے ہیں، اللہ جی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لاجک پیش کیا ہے نا، کیوں میری عبادت کرنی ہے؟ اس لیے عقلی دلیل دی، الذی خلقکم، ایک قطرے سے تمہیں بنانے والا کون ہے؟ میں نے تمہیں بنایا ہے۔ جب بنانے والا میں ہوں تو پھر تیرے سجدوں کے لائق بھی میں ہوں، تیری منت منوتیوں کے لائق بھی میں ہوں، نظر و نیاز کے لائق بھی میں ہوں، قربانیوں کے لائق بھی میں ہوں۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک پانی کے قطرہ سے، اس قطرے کو لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے میں پنجرا بنایا، اس ہڈیوں کے پنجرے پہ گوشت چڑھایا، پھر اپنی قدرت سے میں نے مصوریاں کی، پھر میں نے تجھے ماں کے ان پردوں میں 5 مہینہ زندہ رکھا، پھر میں نے تجھے خوراک بھی دی، وہاں پر حرکتیں دی میں نے تجھے وہاں پر۔ میں ہوں کرنے والا، صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا، میں ان کا بھی خالق، میں تمہارا بھی خالق۔ تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میری عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ او میرے بندو ذرا غور تو کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا،
جس زمین پہ تم چل رہے ہو، جس زمین پہ تم اکڑ کے چلتے ہو، جہاں اپنی سواریاں دوڑاتے ہو، جہاں بنگلے کوٹھیاں بنا کے فخر کر رہے ہو، اس زمین کو تمہارے لیے فرش کس نے بنایا؟ اسے ٹھہرایا کس نے؟ اسے ٹھہراؤ کس نے دیا؟ وقتی طور پہ ان ٹکڑوں کا تمہیں مالک کس نے بنایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، پھر میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے۔ اور لوگوں، فرش بنا کر، آسمان کو چھت بنا کے میں نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر میں نے آسمانوں سے پانی برسایا، رحمتوں کے قطرے برسائے۔ یہ زمین جو بنجر تھی، اسے میں نے مردگیوں سے نکال کے زندگیاں بخشی، اس زمین کو زرخیز کیا، پھر اس پانی کے موتیوں سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میں نے ان قطروں سے زمین کو زندگیاں دے کر اس میں سے میں نے میوے اگائے، اس میں سے میں نے سبزیاں اگائی، اسی میں سے میں نے پھل اگائے، قسم قسم کے اگائے، پھر ایک ایک قسم میں کئی کئی نسلوں کو پیدا کیا۔ یہ سارے فصلیں، یہ سارے پھل، یہ ساری سبزیاں کیوں پیدا کی؟ رزق لکم، تیرے کھانے کے لیے، تیری ضرورتوں کے لیے، تیری ٹیسٹ کے لیے۔ کبھی تجھے روٹی پسند ہے، کبھی تجھے چاول پسند ہے، کبھی تجھے کھٹا سیب پسند، کبھی میٹھا پسند، کبھی نرم پسند، کبھی سخت پسند، طرح طرح کی تیری آسائشوں کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں تجھے عطا کی ہیں۔ جب تجھے پیدا کرنے میں میرا شریک کوئی نہیں، تیرے آباء و اجداد کو بنانے میں میرا شریک کوئی نہیں، اور میرا بندہ زمین کو فرش بنانے میں میرا شریک کوئی نہیں، آسمان کو چھت بنانے میں میرا شریک کوئی نہیں، جیاں پھر پانی برسانے میں میرا شریک کوئی نہیں، پھر سبزیاں اگانے میں، پھل میوے اگانے میں میرا شریک کوئی نہیں۔ جب سب کچھ کرنے میں میں اکیلا اور میرا بندہ، فلا تجعلوا للہ اندادا، جب سب کچھ کرنے میں میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو بھی نہ بنا کسی کو میرے برابر، تو بھی میری برابری میں کسی کو نہ بنا۔ او میرا بندہ، او میرا بندہ، او میرا بندہ، سن سن سن، او میرا بندہ، کائنات پوری پھر لے، چکر لگا لے، اللہ فرماتا ہے میرے سوا اگر کسی نے ایک قطرہ بھی بنایا ہو، زمین میں ایک ذرہ بھی بنایا ہو، اگر کائنات میں کسی نے ایک پودا بھی بنایا ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کوئی ایک حصہ کسی نے بنایا ہو، ارونی، مجھے بھی تو دکھا۔
سمجھ آ رہا؟ ارونی، مجھے بھی تو دکھا، میں بھی تو دیکھوں. ام لہم شرک فی السماوات، زمین میں نہیں دکھا سکتا، آسمانوں میں کوئی شراکت دکھا کسی کی. سورج کسی کے کہنے پہ 1 منٹ کے لیے چلتا ہو، چاند کسی کے کہنے پہ نکلتا ہو، تارے نکلتے ہو، تو سو جاتا ہے. یہ چاند تیری فصلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، تیرے پھولوں میں رنگ پیدا کرتا ہے، تیرے پھلوں میں ذائقے پیدا کرتا ہے. یہ تاروں کی روشنیاں تیرے بدن میں چلنے والے خون کی سرکولیشن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں. یہ سورج کی تپشیں تجھے انرجی دیتی ہیں، کیلشیم ہڈیوں کو طاقت دیتی ہیں، تیری فصلوں کو تناور کرتی ہیں، تیری زمین کی حس کو ختم کرتی ہیں. میں اللہ نے ہر شے بنا دی ہے. اگر تو میرے مقابلے میں کسی کو لانا چاہتا ہے، پہلے مجھے دکھا. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. یہ بھی نہیں تو ایتونی بکتاب من قبل هذا. اگر تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو زمین میں کوئی حصے داری ان کی دکھا سکتا، نہ تو آسمان میں کوئی حصے داری دکھا سکتا، اور تیرے پاس کوئی آسمانی اتری کتاب کو دلیل ہے جس میں لکھا ہو کہ اللہ بھی مشکل کشائیاں کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں اولادیں بھی دیتا ہے، وہ عزتیں بھی دیتا ہے، وہ خوشیاں بھی دیتا ہے کوئی؟ اور جب سب کچھ کرنے والا میں اکیلا ہوں تو فلا تجعلوا للہ اندادا، جدو تینوں ہر شہر میں کلا پیا دینا تے تم ہی اپنی عبادت میں کلے نو دے وہ دے وچ شریک نہ بنا. بات سمجھ آئی؟ آج انتہائی اختصار کے ساتھ، اور یہ جو چیزیں ہیں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی. بہت سارے لوگ اس وقت بھی دیکھو، میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر علماء اپنا حق ادا کریں اور 100% قرآن کریم کا درس دیں، احادیث نبویہ کا صحیح معنوں میں درس دیں، خدا کی قسم کوئی مسلک پرستی رہتی نہیں. سب مسلمان بن گئے، سب مسلمان بن گئے. اسلام کو فالو کریں، اپنی پہچان اسلام سے کروائیں، مسلک سے نہ کروائیں. لیکن چونکہ بدقسمتی ہے کہ ہم خود قرآن کو جانتے نہیں ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور مسلک کی بھیت چڑھے ہوئے، مسلک کی بھیت چڑھے ہوئے، اور جو کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی کوئی نہیں. اگر کوئی پوچھے کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہو، کہے گا وجدنا علیہ آباءنا، ابو اس طرح کرتے تھے، دادا اس طرح کرتے تھے. ما سمعنا بہذا، جو چیز آپ کہہ رہے ہو یہ تو ہم نے کبھی سنی نہیں. تو ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں. آج اس دور میں اگر ہم اب نہ سنبھلیں، خدا کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی جہالت یا کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری اولادیں صرف اور صرف یہاں تک ہی کہیں گی کہ یہ کتاب ہوتی تھی ہمارے گھر میں، کبھی ابو پڑھا کرتے تھے، کبھی دادا پڑھا کرتے تھے. ختم ہو جائے، مٹ جائے. کیسے کیسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو ختم کرنے کی کتنی کوششیں اور کتنے جو ہے وہ فتنے جنم لے رہے ہیں.
لوگ بڑے بڑے لوگ، یہ جو مشہور یہ مولوی صاحب ہے، کیا نام ہے اس کا، ناصر مدنی، رات کو میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا ناصر مدنی کا، حالانکہ بیچارہ عالم نہیں ہے، اس کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ مرزائیوں کو کافر نہ کہو، مرزائیوں کو کافر نہ کہو، ہمارے دل میں مرزا صاحب کی عزت ہے، احترام ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، نرم گوشہ اختیار کریں، کافر کہہ کے ہم نے پہلے بڑے نقصانات اٹھائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کلپ میں دیکھ رہا تھا، یہ محمد علی مرزا کا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے انہیں کافر کہنے۔ تو جب اس طرح کے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے مسلمانوں کو گمراہ کریں تو یہ سب ایجنٹ ہیں، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ سب ایجنٹ لوگ ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، وگرنہ انجینئرنگ چھوڑ کر کیا ضرورت ہے کہ انجینئر آدمی اردو کی شرح لے لے حدیثوں کی اور سامنے ان کو سجا کے، اور جب اس نے شروع میں شروع کیا تھا یہ اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، آج 8-10 بندے بعد بٹھا کے خود ہی سوال کرنے، خود ہی جواب دینے، صرف فالوور بڑھانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور اچھی خاصی رقم مل جائے تو سارا کچھ کرنا۔ پیغمبر کی ختم نبوت کا چور اس وقت اسے چور کہنے پر بھی پابندی ہے، آپ نہ کہیں اس کو کافر، حالانکہ عام کافر میں اور مرزائیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام کافر یہ یہودی مطلق کافر ہے، عیسائی مطلق کافر ہے، ہندو مطلق کافر ہے، مرزائی قادیانی کافر نہیں ہے، مرتد ہے، یہ کافر نہیں، یہ مرتد ہے، کافر سے بھی بڑا ہے، زندیق ہے یہ۔ کیوں؟ ایک تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، ٹھیک ہے، نبی کی ختم نبوت کا چور۔ نمبر 2، یہ اپنے آپ کو مسلمان اور تمہیں کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے پاکستان کی آئین کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، اور کیسے بلندر ہیں یہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور مرزے کی اپنی کتاب میں اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن میں سورہ فتح میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ اللہ نے مجھے کہا، اس لیے میں نے اپنا کلمہ چینج نہیں کیا، میرا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ محمد سے مراد مرزے کو لیتے ہیں اور مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھو؟ انشاءاللہ اس پر ایک مستقل ختم نبوت پہ درس ہوگا، اس میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں مرزا غلام قادیانی کی عبادتیں باحوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی ہونا بہت دور کی بات ہے، ولی ہونا بہت دور کی بات ہے، عام مسلمان ہونا بھی بہت دور کی بات ہے، آپ مرزے کو نارمل انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، نارمل انسان۔ اب نارمل تو آپ کہہ سکتے ہیں نارمل نہیں تھا تو نارمل انسان بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ویسے میرے ذہن پہ ایک دباؤ تھا، بوجھ تھا، رات کو میں پریشان تھا، یہ ویڈیوز دیکھ کے، یہ کلپ دیکھ کے میں نے ضمناً اس کو ذکر کر دیا۔ تو ان تمام چیزوں کی مرکزی وجہ ہمارا قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ اللہ کی قسم آپ دیکھ لیں، قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ قرآن پوچھے گا قیامت کے، یہ اپنا حق مانگے گا، خدا کی قسم مانگے گا، یہ اپنا حق مانگے گا۔ آج ہمارے پاس اپنے پاس بھی نہیں اور دوسروں کو کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ہم بےعزتی سمجھتے ہیں، یار وہ مانگے یار بڑی بےعزتی ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا،
قرآن کے لیے ہم نے کیا ہی کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن کریم سے ہماری نسبت ایسی قائم کر دے کہ ہم دنیا سے جائیں تو قرآن کے طالب علم بن کے جائیں۔ اللہ ہماری نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.